بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے وجود کی بقا اور افادیت کے باہمی تعلق پہ، جسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ۔ دنیا میں کوئی بھی شے، قانون یا فرد صرف اس وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک وہ گرد و پیش کے لیے، دوسروں کے لیے اور ماحول کے لیے فائدہ مند ہو۔ عام زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد ریڈیو کا استعمال تقریباً ناپید ہو گیا، کیونکہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے مقابلے میں بہت کم مفید تھا۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موبائل آنے کے بعد پی ٹی سی ایل کا استعمال انتہائی محدود ہو گیا۔ وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ پی ٹی سی ایل اتنا کارآمد اور مفید نہیں تھا جتنا کہ موبائل فون ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ملازمت کے لیے عملی قابلیت کے بجائے ڈگری، سرٹیفکیٹ اور تجربے کو ترجیح دی جاتی تھی، جبکہ آج کے دور میں ڈگری سے زیادہ آئی ٹی، کمیونیکیشن اور اسکلز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یعنی وہی بات کہ جو چیزیں اپنی افادیت کھو چکی ہیں اب وہ غیر اہم ہو گئی ہیں، اور جدید دور کے لحاظ سے جو چیزیں مفید ہیں ان کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ماضی میں پاکستان کے قانون میں 58(2)B تھا، جو صدر کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اسمبلی توڑ سکے، لیکن جدید زمانے میں جبکہ جمہوری اقدار کا رواج ہے، یہ بات نامناسب تھی کہ ایک اکیلا شخص جمہوریت کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کر سکے، چنانچہ اس قانون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ چارلس ڈارون نے اسی طرح کا ایک قانون پیش کیا تھا سروائیول آف دا فٹیسٹ کے نام سے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ لاکھوں سال سے کرۂ ارض پہ جانوروں کی بے شمار انواع و اقسام وجود میں آئی ہیں، لیکن اپنا وجود وہی قائم رکھ سکے جو زمین کے ماحول سے مطابقت پیدا کر سکے۔ اس کی بڑی نمایاں مثال ڈائناسورس کی ہے، جو انتہائی طاقتور اور مضبوط ہونے کے باوجود اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے اور معدوم ہو گئے، کیونکہ وہ زمین کے ماحول سے مطابقت پیدا نہ کر سکے۔ اس تمام گفتگو سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی کوئی بھی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہو، اپنی گرد و پیش کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھرپور استعمال کرنی چاہیے، بصورت دیگر اسے ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ روحانی طور پہ بھی ساکت اور جامد ہو جائے گا۔ شکریہ۔